الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی کہ نبی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع۔ گزشتہ سبق میں بات چلی تھی پیغمبر کے بشر ہونے پر، پیغمبر کے انسان ہونے پر۔ دوسری بات یہ کہ نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت وہبی چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں۔ وہبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے ملنے میں انسان کی محنت کو دخل نہ ہو، اللہ کی عطا ہو، اور کسبی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محنت انسان کرتا ہے تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نبوت وہبی چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں۔ عبادات کی بنیاد پہ انسان عابد، ولی، قطب، غوث، ابدال بن سکتا ہے، لیکن عبادت کی بنیاد پہ انسان نبی نہیں بن سکتا، اعمال کی بنیاد پہ انسان نبی نہیں بن سکتا۔ تو نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، یعنی اس کی نبوت میں پیغمبر کے اعمال کو دخل نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں عالم ارواح میں اس میں کے لیے نبوت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ایک عہد عام ارواح سے لیا تھا اور ایک عہد صرف انبیاء کی ارواح سے لیا تھا۔ تو نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، عبادت کی بنیاد پہ نبی نہیں بنتا۔ اس لیے کوئی شخص جتنی بھی محنت کرے تو محنت سے ولایت کے مقامات حاصل کر سکتا ہے، نبوت کا ادنا سا مقام بھی اس کو نہیں مل سکتا۔ اور آپ ایک بات پہ بہت حیران ہوں گے کہ چونکہ عبادت کسبی چیز ہے، اعمال کی بنیاد پہ ملتی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے عمل کو کمال نبوت میں رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بہت با کمال ہے، کیوں؟ سخی ہے، بہت با کمال ہے، سچ بولتا ہے، بہت با کمال ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ کمالات نبوت میں سے عمل شامل ہی نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ کمال نبوت کے علم ہونے کی دلیل کیا ہے کہ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا دوسرے میں ہو تو اس جتنا نہ ہو، اسے کہتے ہیں کمال۔ کوئی ایک میرا شاگرد ہے، وہ دوسرے طلبہ سے کہتا ہے کہ جی ہمارے استاد جی کا کمال ہے کہ سفید پگڑی باندھتے۔ وہ لڑکا کہتے ہیں تو میں بھی باندھتا ہوں، اس میں استاد کا کمال کیا ہے؟ ہمارے استاد جی کا کمال ہے 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے استاد جی 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال وہ ہوگا جو دوسرے میں نہ ہو یا کم ہو۔ علم یہ کمال نبوت ہے۔ نبی کی امت میں سے کوئی فرد علم میں پیغمبر کے برابر تو کجا نبی کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم یہ کمال نبوت میں سے۔ قرآن کریم میں ہے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں۔ ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہو، اس کی وجہ عمل نہیں ہے، اس کی وجہ علم ہے۔ جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا ہی وہ نبی افضل ہوگا۔ اگر نبوت میں افضلیت کی بنیاد عمل ہوتی تو نوح علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کریم میں ہے 950 سال ہے۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا ہے۔ 910 سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہ دعوت عمل ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا تو آپ نے 23 سال تک دعوت دی ہے، جو کہ عمل ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا دعوت والا عمل یہ 910 سال کا ہے، ہمارے پیغمبر کا دعوت کا عمل یہ 23 سال کا ہے۔ افضل ہمارے نبی، معلوم ہوا کہ اس کی وجہ عمل نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ علم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں۔ قرآن کریم میں ہے مصدق لما معکم، یہ جو آخر میں پیغمبر آئیں گے وہ ان تمام علوم کی تصدیق کریں گے جو جمیع انبیاء کے پاس ہوں گے، اور کسی علم کی تصدیق وہ شخص کرتا ہے جس کو وہ علم آتا ہو۔ استاذ ناہمیر کا سبق پڑھائے، طالب علم پورا سال کاپی لکھتا رہے اور سال کے آخر میں یا ثانیہ والے سال ہدایت النحو پڑھے، اس کی بنیاد پر ناہمیر کی کاپی میں کچھ اضافے کر لے اور اس کو جی چاہے میں اس کو کتاب کی صورت میں چھاپ دوں۔ اب اس نے کتاب مکمل کر لی تو یہ تصدیق کسی قاری صاحب سے نہیں کرائے گا کہ قاری صاحب اس پہ تصدیقی کلمات لکھ دو، یہ اس کے پاس جائے گا کہ جو نحو کا عالم ہو یا نحو کا امام ہو، تاکہ آپ تصدیق فرمائیں کہ میں نے ٹھیک لکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مصدق وہ ہوتا ہے جو ان علوم کو جانتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع علوم انبیاء کے مصدق ہیں۔ اس کا معنی کہ آپ کے پاس جمیع علوم انبیاء موجود ہے۔ کسی نبی کو تورات، کسی کو انجیل، کسی کو زبور، کسی کو صحیفے، ان سب کا علم بھی حضور کے پاس ہے، اور مزید قرآن کریم کا علم بھی اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ تو چونکہ حضور کا علم جمیع علوم انبیاء سے زیادہ ہے، اس لیے آپ تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو کمال نبوت کیا ہے؟ بولو، علم ہے۔ میں اس پہ کبھی مستقل گفتگو کروں گا، مستقل۔ اس کی وجہ کہ یہ جو بات میں نے پیش کی ہے تحذیر الناس کی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تحذیر الناس پڑھیں اور تحذیر الناس پر ہونے والے شبہات کے جوابات بھی پڑھیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور تحذیر الناس میں اس پہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جو چیز میرے پاس ہو میں کھل کے کہتا ہوں۔ آپ کسی جامعہ، کسی دارالعلوم، کسی کے پاس جاؤ اور کو جو ہم نے تحذیر الناس آپ سے سمجھنی ہے، پھر آپ کو جو جواب ملے گا نا، اس کے بعد جب میں تحذیر الناس پڑھاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرا فن کیا ہے۔ ویسے تو آپ کو سمجھ نہیں آنی نا۔ کچھ دن پہلے میرا اسلام آباد کا سفر تھا تو ایک جامعہ والے نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑا سا بیان کر دیں۔ میں نے پون گھنٹہ بیان کیا۔ جب بیان ختم ہو گیا نا تو میں نے کہا میں نے آپ کو تحذیر الناس پڑھائی ہے۔ مدرس بھی حیران ہو، اتنی آسان کتاب ہے۔ میں نے کہا دیکھیں کتنی آسان ہے۔ قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتم ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی جب تک میں نے سبقت نہیں پڑھی۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو معاصر ہوتے ہیں نا، یہ ان باتوں کو نہیں مانتے، اس کو بعد والے لوگ مانتے ہیں۔ خطبات حکیم الامت تھانوی کا حوالہ حضرت مدنی نہیں دیتے تھے، ہم دیتے ہیں۔ وہ تو آپس میں ایک جیسے تھے، دونوں بڑے تھے۔ ہماری خطبات متکلم اسلام کا حوالہ میرے معاصر نہیں دیں گے، میری نسلیں دیں گی۔ اور یہ میں طلبہ سے کہتا ہوں، بھائی پوچھے نا کہاں لکھا ہے، کوئی جی خطبات متکلم اسلام میں لکھا ہے، غلط لکھا ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کمال نبوت یہ علم ہے، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ میں بعض باتیں درمیان میں کہتا رہتا ہوں اور میں چہرے بھی دیکھتا ہوں، بعض بہت خوش ہوتے ہیں اور بعض چہروں پر سلوٹیں آتی ہیں، اپنی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو میں تو کروں گا، میں نے تو کرنی ہے، اپنی کارگزاری پیش نہیں کروں گا تو میرے مرنے کے بعد آپ تلاش کرو گے تحذیر الناس کس سے پڑھیں۔ میں زندگی میں بتاؤں گا تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ میرا جو پہلے ارادہ تھا نا جس کتاب پر میں نے بات کرنی تھی وہ یہ تھا کہ میں علم غیب کے مسئلے پر بات کروں اور حضرت تھانوی کی حفظ الایمان کا خلاصہ بیان کر کے ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب دے دوں۔ اور میں نے فائل بھی منگوا لی، حفظ الایمان بھی رکھ لی۔ پھر میں نے سوچا کہ آج پڑھانا کیا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ ہماری بات تو نبوت پہ چل رہی ہے، تو بعض طلباء کہیں گے جو بات درمیان میں رہ گئی ہے، چلو اس کو بعد میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ تسلسل کے ساتھ سبق چلتا رہا نا، اور آپ 1 سال تک پڑھتے رہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ اور میری بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سبق کے اندر مدرس بیٹھے، طلبہ بھی ہوں، مدرسین بیٹھے، اور ان اسباق پر تھوڑی سی وہ توجہ دیں۔
اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بات آگے چلائیں۔ اسی وجہ سے آج ہم نے ناغہ نہیں کیا۔ میں نے مولانا سے کہا ملتان سے میں سرگودا آ گیا ہوں، سرگودا سے فیصل آباد کیا مشکل ہے؟ ڈاکٹر نے منع کیا، ہماری شورا نے فیصلہ، مرکز شورا پوری بیٹھی، اور جتنے میرے پروگرام تھے میں نے تقریباً 19 مارچ تک سارے ختم کر دیے، فون کیے کہ میں نہیں آتا۔ بس آج میں نے ایک جگہ فون کیا، 8 مارچ پروگرام تھا، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ٹیکسلا والے، خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے، ان کے بیٹے کو میں نے فون کیا کہ میرا آنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا ابا جی پر تو فالج گرا دماغ پر، وہ تو اب نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ جب پروگرام طے کیا تھا نا تو سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ مولانا سے طریق لو، اب آپ کا دل کرتا ہے آؤ، نہیں دل کرتا نہ ہو۔ میں نے کہا اچھا آپ اس کو برقرار رکھیں، میں شاید وہ بیان نہ کر سکوں جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن آپ اس کو برقرار رکھو۔ اس نے کہا بس تم آ کر بیٹھ جاؤ، ہم خوش ہو گئے کہ آپ نے ابا جی کی خواہش کو پورا کر دیا۔ یہ جو میں درمیان میں واقعہ سناتا ہوں نا، یہ میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا، یہ میں طلبہ کو سمجھاتا ہوں کہ دیوبندیت اکابر کے اعتماد اور اکابر کی بات ماننے کا نام۔ بس اصول توڑو لیکن بڑوں کو نہ چھوڑو۔ ہم اصولوں پر بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ تو نبی مبعوث من اللہ ہے، عبادات کی بنیاد پہ نبوت نہیں ملتی، نبوت وہ بھی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ فرمائے اسے ہی ملتی ہے۔ توجہ رکھے ذرا، میں درمیان میں آپ کو روکتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی بندہ ہے تو آپ پیچھے دیکھتے ہیں، اور اس پیچھے دیکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، بس یہ مزاج ہے۔ میں ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ بس وقت ہم ناراض ہو جاتے ہیں، میں ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں جب میں ادھر تھا تو میں ایسے کرتا تھا، اب میں ادھر ہوں تو آپ نے ایسے کرنا ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، یہ اللہ نے صحابہ کو بات سمجھائی ہے کہ اپنا ماضی ذہن میں رکھو گے نا تو غصے ہونا چھوڑ دو گے۔ اپنا ماضی ذہن پہ ہو تو ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ذہن میں اپنا ماضی رہتا ہے، اس لیے ہمارا کبھی پھڈا نہیں ہوتا، میں کبھی ان باتوں پر ناراض نہیں ہوتا۔ میرا صبح سبق تھا، سورۃ الفجر کا تفسیر چل رہی تھی، تو مطالعہ ختم کیا تو میں نے کہا بھی جو حفظ میں وہ بچے جو یتیم ہیں ان کو بلاؤ۔ 12-13 لڑکے آ گئے، تو میں نے پوچھا والد کیا کرتے ہیں؟ میں سوچنا چاہتا تھا کہ یتیم ہیں بھی نہیں، 1-2 کے والد کام کرتے تھے، تو میں نے سب کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے، وہ چلے گئے۔ پھر میں نے بلا کر پوچھا بھائی ان کا تو والد ہے، میں نے یتیم بلائے تھے۔ انہوں نے کہا جو بعض یتیم ہے لیکن صاحب حیثیت ہے، بعض یتیم نہیں ہے لیکن یتیموں کی طرح ہے، اس لیے ہم نے ایک فہرست بنا رکھی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو میں بھائی پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا دیکھو میں سورت پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسکین کی بات ہے، یتیم کی بات ہے، میں بھی عمل نہیں کروں گا تو طلبہ پر اثر کیسے ہوگا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں میں جانے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے جاؤں۔ کو میں نے 1000 نہیں دیا، جتنے میری اوقات ہے چلو 100 دے دو تھوڑے۔ پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا جو بچی ہیں اس میں یتیم کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا یتیم تو نہیں، غریب 12 ہیں یا 13 ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یاد کرانا، ان کو بھی آپ نے پیسے دینے۔ یہ میں کام کیوں کرتا ہوں کہ میں نے غربت بہت کاٹی، میں طالب علم تھا اور بہت غربت کاٹی ہے، اس لیے پھر مجھے اپنا غربت کا طالب علمی کا زمانہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو میں درمیان میں ایسی بات اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں میں غصے کیوں نہیں ہوتا کہ ذالک کنتم من قبل، لیکن سمجھانا چاہیے تاکہ یہ عادت اچھی نہیں ہے اور ختم ہو جائے۔ جو میرے اندر عادت اچھی نہیں تھی اور اگر کسی دوسرے کے اندر نہ ہو تو سمجھانا تو چاہیے نا، میرے اندر عادت تھی یہ بھی اچھی نہیں تھی، آپ کے اندر ہے یہ بھی اچھی نہیں ہے، تو میں نے گندی عادات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو میں نے سمجھایا کہ نبی مبعوث من اللہ، مبعوث من اللہ کا اب دوسرا مطلب سمجھو، واہبی اور کسبی کے علاوہ ہمارے یہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ الیکشن اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر عوام کسی کو منتخب کرے، نیچے والے، اور سلیکشن کہتے ہیں جس کا حکومت انتخاب کرے۔ نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی، نبوت سلیکشن سے ہوتی۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، تو جس کا انتخاب اللہ براہ راست کرتے ہیں اس کو سلیکشن کہتے ہیں، اور جس کو لوگ چنتے ہیں اس کو الیکشن کہتے ہیں۔ کام تو اللہ ہی لیتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر آیا ہوں تو اللہ نے توفیق دیا تو بیان ہوا ہے، آپ کو توفیق ملی ہے تو آپ، لیکن ظاہری اسباب ہے نا، مولانا نواز صاحب نے دعوت دی ہے، مجھے بھی بلایا ہے، آپ کو بلایا، یہ ظاہری اسباب ہیں ہمارے۔ اور الیکشن الگ چیز ہے اور سلیکشن الگ چیز، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر الیکشن سے کوئی بندہ منتخب ہو اور وہ کرپٹ نکلے تو حکومت پر اعتراض نہیں ہوتا،
اور اگر سلیکشن سے بندہ منتخب اور کرپٹ نکلے تو پھر اعتراض حکومت پر ہوتا ہے۔ ہمارے ووٹوں سے ایم این اے بنے اور کرپٹ آدمی ہو اور ہم اعتراض حکومت پر کریں کہ تم نے کرپٹ آدمی کو وزیر کیوں بنایا، حکومت والے کہیں گے ایم این اے ہم نے تو نہیں بنایا، تم نے ووٹ دیے تھے نا، جب یہ کرپٹ تھا تو اس کو ووٹ نہ دیتے۔ اور اگر ایک بندہ وزیر بنے اور ہمارے ووٹوں سے ایم این اے بن کے اسمبلی میں نہیں گیا، اس کو حکومت نے براہ راست وزیر منتخب کیا، وہ کرپٹ ہو، اب حکومت سے کہیں گے آپ نے اس کو وزیر کیوں بنایا ہے۔ تو جب الیکشن سے بندہ منتخب ہو تو اعتراض حکومت پہ نہیں ہوتا ہے، اور جب سلیکشن سے منتخب ہو تو پھر اعتراض حکومت پہ ہوتا ہے۔ ایک درمیان میں اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں کہ ذہن میں شبہ نہ آ جائے کہ اس کا مطلب کہ اگر کرپٹ وزیر ہو تو حکومتوں پر اعتراض نہیں کرنے چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے ایک بندہ کرپٹ تھا، وزیر بن گیا، اب اعتراض حکومت پہ نہیں ہے، اور اگر الیکشن سے بنا ہے پھر بعد میں کرپٹ ہوا ہے، حکومت کے علم میں ہے، پھر بھی حکومت نوٹس نہیں لیتی، اب اعتراض حکومت پر ہے۔ دونوں باتوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو نبوت کا تعلق چونکہ سلیکشن سے ہے، الیکشن سے نہیں ہے، اس لیے اللہ اپنے پیغمبر کو معصوم بھی بناتے ہیں۔ کیوں؟ اب اگر پیغمبر گناہ کرے اور پیغمبر نافرمانی کرے علیاذ باللہ، تو پھر اعتراض اللہ پر ہوگا آپ نے ایسا بندہ نبوت کے لیے کیوں چنا جو اہل نہیں تھا۔ اگر نبوت سے گناہ سرزد ہو، اعتراض پھر نبی پر نہیں ہوتا، پھر اعتراض منتخب کرنے والے خدا اور اللہ پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی، سلیکشن سے ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو معصوم بنا دیتے۔ تو نبی مبعوث من اللہ بھی ہے اور معصوم عن الخطا بھی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن 11 ہیں۔ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 ہیں، لیکن ویسے ازواج کی تعداد 11 ہے۔ ان 11 میں سے واحد بیوی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن پر منافقین نے نازیبہ الزام لگایا ہے۔ باقی 10 بیویوں میں سے کسی بیوی پر وہ الزام نہیں لگا جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگا ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا، اخلاقیات کا الزام لگا، تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور نے دفاع فرمایا۔ آپ مشورہ تو کرتے تھے کیا کریں، لیکن آپ نے دفاع نہیں فرمایا۔ میری بیوی پر الزام لگے تو میں دفاع کرتا ہوں، آپ کے ہاں کسی بیوی پر الزام لگے تو آپ دفاع کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کی بیوی پر الزام لگ رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع نہیں فرما رہے۔ آپ دفاع کیوں نہیں فرما رہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، ما تزوجت بشیء من نسائی وما زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے جب بھی کسی کی بیٹی لی ہے یا کسی کو بیٹی دی ہے تو مرضی سے نہ لی ہے اور نہ دی ہے، ہمیشہ میں نے وحی کے بعد لی اور وحی کے بعد دی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ اگر امی عائشہ انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو پھر دفاع مصطفیٰ کے ذمہ تھا، پھر حضور دفاع نہ کرتے تو آپ پر اعتراض تھا کہ آپ نے دفاع کیوں نہیں کیا۔ حضور کے ذمہ نہیں تھا، دفاع نہیں کیا، اللہ کا انتخاب تھی، اللہ نے دفاع فرمایا ہے۔ اگر اللہ بھی دفاع نہ فرماتے تو پھر اعتراض ہوتا کہ عائشہ کا دفاع تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو دفاع مصطفیٰ کے ذمے، چونکہ انتخاب خدا ہے تو دفاع بھی خدا کے ذمے، اور اللہ پاک نے دفاع فرمایا ہی نہیں بلکہ دفاع کا حق ادا فرما دی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں 2 رکوع قرآن کریم کے اللہ اتار رہے، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو میں صرف مثال دے کر سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نبی کو معصوم کیوں بناتے ہیں، اس لیے کہ نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی بلکہ نبوت سلیکشن سے ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ تو نبی مبعوث من اللہ بھی ہیں اور نبی معصوم عن الخطا بھی۔ اچھا، چونکہ نبی مبعوث من اللہ ہیں اس لیے ممکن ہے کوئی ایسا نبی آپ کو مل جائے
کہ جس کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہو، ایسا نبی ملے جس کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہو، اور ممکن ہے ایسا جھوٹا نبی مل جائے جس کے کلمے پڑھنے والے لاکھوں ہوں۔ اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا کہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اگر تو نبوت الیکشن سے ہوتی نا، پھر تو ہوتا بھی چونکہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لہذا نبی مان لو، اور اس کا کوئی بھی نہیں پڑھتا لہذا نبی نہ مانو۔ چونکہ نبوت کا تعلق سلیکشن سے، اس لیے ایسے نبی ہوں گے کہ جس نبی کا ماننے والا ایک بھی نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن، اور ایسے جھوٹے ہوں گے کہ جن کے ماننے والے دنیا میں لاکھوں ہوں گے، جیسے آج مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پر دھوکہ نہیں کھانا کہ اس کا کوئی ماننے والا ہے یا ماننے والا نہیں ہے۔ نبی توجہ رکھنا، چونکہ مبعوث من اللہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دلیل بھی دیتے ہیں۔ اللہ نبوت بھی دیتے ہیں اور نبوت پر دلیل بھی دیتے ہیں۔ تمام انبیاء میں سے جس نبی نے دعوی نبوت کیا ہے، اگر انسانوں میں سے کسی نے اس کی مخالفت کی ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو دعوی نبوت پہ دلیل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دلیل نہ عطا فرمائے اور اسی دلیل کا نام معجزہ ہوتا ہے۔ نبوت پہ آنے والی دلیل معجزہ، معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے ہر فرد کو عاجز کرنے والی دلیل ہے، اس جیسی کسی کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، توجہ رکھنا، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ کمال نبوت علم ہے اور افضلیت کی وجہ بھی علم ہے۔ تو ہمارے پیغمبر چونکہ نبی اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عملی معجزات بھی دیے ہیں اور سب سے بڑھ کر علمی معجزہ دیا ہے، چونکہ آپ کے افضل انبیاء ہونے کی وجہ علم ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا معجزہ دیا، اور دلیل یہ کیا پیش فرمائی ہے کہ یہ قرآن کریم کو اگر تم نہیں مانتے، تم سمجھتے ہو کہ نبی خود گھڑتا ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، تو ایسا کرو تم اس قرآن کریم جیسا قرآن کریم لے آؤ، اور اگر تم نہ لا سکو تو 10 صورتیں لے آؤ، اگر نہ لا سکو تو پھر 1 صورت لے آؤ، اور تم 1 صورت بھی نہیں لا سکو گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم لا سکو، ایک بھی نہیں لاؤ۔ تو یہ جو قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن کریم جیسا تم قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، 1 صورت بھی لا سکتے، اس چیلنج کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، دلیل کیا ہے؟ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو پھر اس جیسی کتاب لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن جیسی چیزیں انسان بنا سکتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن جیسی چیزیں انسان نہیں بنا سکتا۔ اب دیکھو میرے سر پہ پگڑی ہے، اس پگڑی جیسی کروڑوں پگڑیاں انسان بنا سکتا ہے، اور میرے سر جیسا کروڑ بندے مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اس گھڑی جیسی گھڑیاں ایک انسان کروڑ بنا سکتا ہے، اور یہ میرا ہاتھ کروڑ انسان مل کر بھی اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو چونکہ میری پگڑی جیسی ایک انسان 1 کروڑ پگڑیاں بنا سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے، اور چونکہ ہمارے سر جیسا کروڑ بندہ مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنایا۔ ایک گھڑی جیسی ایک بندہ کروڑوں گھڑیاں بنا سکتا ہے، تو اس کا معنی کہ یہ گھڑی بھی انسان نے بنائی ہے، اور اس ہاتھ جیسا کروڑ انسان مل کر بھی ہاتھ نہیں بنا سکتے، اس کا معنی کہ یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں بنایا۔ تو یہ جو اللہ نے چیلنج دیا نا کہ یہ قرآن میرا قرآن ہے، دلیل کیا؟ اگر میرا نہیں تم اس جیسا بنا کر لاؤ، یہ ہے اس کا معنی۔ اگر اس جیسا بن جائے نا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی انسان کا ہے، اور اگر اس جیسا کوئی نہ بنا سکے تو اس کا معنی کہ یہ بھی انسان کا بنا ہوا کلام نہیں۔ تو جب اللہ نبوت دیتے ہیں تو اپنے نبی کو دلیل نبوت بھی دیتے ہیں۔ پھر کسی موقع پر بے شک آپ اس کو لکھتے چلے جائیں، ادھار رکھ لیں، مناسب موقع پر اس میں بات آتی رہے گی۔ اس وقت قرآن کریم کا اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
دین یہود بھی ہے، دین نصارہ بھی ہے، دین اسلام بھی ہے، لیکن اللہ کے قابل قبول صرف ایک دین ہے جو کہ دین اسلام۔ تو دین اسلام کے دین برحق ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ یہ ذہن میں رکھنا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین اسلام کے باقی ادیان پر غالب آنے کی دلیلیں ہیں، اور یہ ہماری کھلی گفتگو ہے پوری دنیا میں کہ کوئی بندہ اس پر بات کر سکتا ہے تو کرے۔ یہود کہتے ہیں ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو، نصارہ کہتے ہیں ہمارے کا پڑھو، اور ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کا پڑھو، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو، کسی کا نام اسلام ہے۔ تو یہ جو سارے بندے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا، میں بات تو پھر کریں گے، اس پر ہم 4 باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات خلاصہ ذہن میں رکھ لو صرف، وہ یہ چاروں کا میں اشارہ کر دیتا ہوں، کبھی زندگی وفا نہیں دیتی، پھر بندہ کہتے ہیں اور بات تو رہ ہی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھیں جس کا اعلان ہو کہ میں سب کا نبی، اور وہ صرف ایک ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھ لیں اور قیامت سے کہ ہماری سفارش کرو، وہ فرمائے میں نے تو نہیں کہا تھا میرا کلمہ پڑھو، تم نے کیوں پڑھا؟ فائدہ کیا ہوا؟ نمبر 1، ایسے نبی کا نام لو کہ جس کا اعلان ہو میں سب کا نبی، اور یہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، ایسے نبی کا کلمہ پڑھو کہ جس نبی کا اعلان ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نے نہیں آنا۔ یہ کون ہے؟ صرف، باقی کسی نبی کا اعلان نہیں ہے کہ میں آخری نبی ہوں، کسی نبی کا اعلان نہیں۔ نمبر 3، کلمہ ایسے نبی کا پڑھو کہ جب اس سے دلیل مانگے تو اس کی دلیل بھی مل جائے، معجزہ، اور وہ کون ہے؟ حضور۔ باقی جتنے نبی ہیں کسی بھی نبی کی دلیل نبوت آج دنیا میں موجود نہیں ہے، موجود ہے نا تو پھر اس سے وہ کام نہیں ہوگا جو کام نبی لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج بھی موجود ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ترکی میں نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کی میں نے زیارت کی، بالکل قریب سے ہم دیکھ کر آئے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے نا کہ پھانگیں گے تو وہ دریا راستے دے جائے گا۔ اور ہمارے نبی کا معجزہ قرآن کریم آج بھی موجود ہے۔ نمبر 4، نبی کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کسی ایسے نبی کا نام لو جس کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہوں، وہ صرف ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ 24-25 فروری خانقاہ اجتماع ہے سرگودا میں، یہ میں درمیان میں بات کہہ رہا ہوں، زیارت پہ بات آئی تو ہم نے انشاءاللہ اعلان کیا کہ جو خانقاہ اجتماع میں ان کو زیارات کرائیں گے، اور ایسی ایسی زیارات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں جب ہسپتال سے گھر پہنچا ہوں تو سب سے پہلا جو مجھے ہدیہ ملا ہے وہ 1 میٹر لمبا اور 1 میٹر چوڑا غلاف کعبہ ہے۔ 1 میٹر لمبا اور 1 میٹر چوڑا، اور جس نے دیا اس نے مجھے کہا تھا میں آپ کو ایسا غلاف کعبہ دوں گا کہ جس میں ایک لفظ کٹا ہوا نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 مرتبہ مکمل لکھا ہو، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم 2 مرتبہ مکمل لکھا ہو، یا حنان یا منان مکمل لکھا ہو، اور یا اللہ 2 مرتبہ مکمل لکھا ہو، دیا۔ ایک اور بزرگ ہیں انہوں نے مجھے غلاف کعبہ دیا، وہ اس کے علاوہ فٹ بائی فٹ کا ٹکڑا ہے، اور ایک نے مجھے کہا کہ آپ 27 رمضان کا جلسہ دو، ہم اتنا بڑا غلاف کعبہ دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تاریخوں پر غلاف تاریخ دو، ہم غلاف کعبہ دیتے۔ میری عادت ہے میں رمضان میں جلسوں پہ نہیں جاتا۔ اس رمضان میں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں رمضان کا بیان دو، میں نے کہا بھی ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم تو رمضان میں مخلوق سے مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، مولوی لوگ ہیں نا، اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم تو رمضان میں مخلوق سے مانگتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب تاریخ دو، 1 لاکھ روپے بیان کر دوں گا، باقی اس کے علاوہ اپیل کریں گے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے مذاق کیا، میں تو آج تک کبھی جلسے پر پیسے مانگتا ہی نہیں ہوں، یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو ہمیں انشاءاللہ ساتھی سے کہا، اور یہ ایسے بندے نے ہدیہ مجھے، میں یہ اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ حق کو بیان کرنے سے مقبولیت ختم ہو جاتی ہے، یہ کیوں آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک ایسے بندے نے دیا جس کو میں جانتا ہی نہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اسی جنوری میں مجھے ملنے کے لیے آئے، کہا جی مجھے کسی نے آپ کا تعارف کرایا ہے، تو میں نے کہا فرمائیں، کہا یہ میں آپ کو تسبیح دیتا ہوں، یہ تسبیح مدینہ پاک کی جو روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک کی جو اندر کی دیوار ہے، یہ وہاں مس کر کے لائے ہیں، یہ آپ ہدیہ پہلا قبول کریں، اور 1 میٹر کا غلاف کعبہ پہنچ جائے گا،
پھر انشاءاللہ آپ کے اجتماع پر روزہ مبارک کی اندر کی چادریں جو وہاں جا کر بھی نظر نہیں آتی، میں اس کے ٹکڑے لے کر آؤں گا۔ وہ کچھ اور بھی بتائیں، اللہ کرے حالات ایسے موافق ہوں، کبھی عذر ہو جاتا ہے، کبھی سفر ہوتا ہے۔ میں نے آج تک اس بندے کا گھر بھی نہیں دیکھا، گھر کہاں پر میں نے نہیں دیکھا۔ میں یہ واقعہ درمیان میں اس لیے لاتا ہوں، یہ بھول جاؤ کہ حق بیان کرنے پر لوگوں میں محبت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم یہ باتیں بھول جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اتنا غلط ہم نے تاثر دیا نا کہ یہ جی ان معاملات پر لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ اسے روٹی چلتی ہے، ایسے پیسہ ملتا ہے، ایسے، یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں۔ حق کو بیان کریں، اللہ کی مدد آپ دیکھیں کیسے آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ نبی مبعوث من اللہ ہے اور نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ نبی سے گناہ کو دور رکھتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ نبی کو گناہ کو نبی سے دور رکھتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم اس میں مفعول ہے جس کا معنی یہ ہے اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ کیوں؟ توجہ رکھنا، اگر نبوت وہبی چیز نہ ہوتی، کسبی ہوتی، نبی اعلان نبوت خود کرتا تو گناہوں سے خود بچتا۔ نبی اپنے سر پہ تاج نبوت خود سجاتا تو نبی خود گناہوں سے بچتا، چونکہ نبوت وہبی چیز ہے، جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہی اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ اگر چھوٹا بچہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ خود نہیں آتا، ماں باپ کے ملنے سے آتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہنے سے آتا ہے، خود نہیں آتا۔ لہٰذا اگر چھوٹا بچہ ہو اور سردی میں ننگے پاؤں باہر نکل جائے تو بچے پر ملامت کوئی نہیں کرتا، ماں پہ ملامت کرتے ہیں، تینوں جمن دا شوق سی، اس کو سنبھالتی کیوں نہیں؟ بچے پر نہیں، ماں پر۔ کیوں؟ بچہ آیا نہیں ہے، ماں نے جنا ہے۔ اسی طرح اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے۔ اگر نبی سے گناہ ہو جاتا تو لوگ نبی کو تانا نہ دیتے، اللہ کی ذات کو متون کرتے کہ نبوت دی ہے تو ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو نبی مبعوث من اللہ بھی ہے اور معصوم عن الخطا بھی ہے۔ معصوم عن الخطا یہ مبعوث من اللہ کو لازم ہے، اس کے بغیر آگے کام چلتا ہی نہیں ہے۔ نبی معصوم عن الخطا کیوں ہوتا ہے؟ ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ رب العزت انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، نمبر 1 مٹی، نمبر 2 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ بندے کے اندر روح کو ڈالتے ہیں۔ تو ایک بدن جو مٹی سے بنتا ہے اور ایک روح جو عالم امر آسمان سے آتی ہے۔ تو چونکہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، اس لیے مٹی کا جو بدن ہے اس کو غذا چاہیے، اور اگر بیمار ہو تو دوا چاہیے۔ یہ بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا اور دوا دونوں اللہ مٹی سے بناتے ہیں، اور روح آسمان سے آتی ہے، عالم امر سے۔ اس لیے اگر روح کو غذا بھی چاہیے، بیمار ہو تو دوا بھی چاہیے، تو روح آسمانی چیز ہے، اس روح کی خوراک بھی آسمان سے آتی ہے جو کہ وہی ہے۔ اگر یہ بدن بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر چاہیے، اس کے ڈاکٹر کو حکیم اور طبیب کہتے ہیں، اس کو طبیب چاہیے جس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی ڈاکٹر چاہیے، اور روح کے ڈاکٹر کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ روح کے ڈاکٹر کو توجہ رکھنا، یہ جسم بیمار ہو جائے مٹی والا، اس کو ڈاکٹر چاہیے، اس کے ڈاکٹر کا طبیب چاہیے، اس کے طبیب کا نام ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ اور روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی طبیب چاہیے، اس کے طبیب کا نام نبی اور رسول ہے۔ اور یہ ہمارا ایک عرفی ضابطہ ہے، ہمارے عرف میں ہے کہ جو طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے، مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہوتا ہے۔ نبی امراض جسمانیہ کے معالج بن کے نہیں آتے، اس لیے نبی میں جسمانی مرض آ جائے تو نبی کا عیب نہیں ہوتا۔ اور نبی چونکہ امراض روحانیہ کے معالج ہیں اور مرض روحانی کا نام گناہ ہے، تو نبی کا خود گناہ میں مبتلا ہونا یہ پیغمبر کا عیب ہے، اس لیے اللہ اپنے پیغمبر کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، نمبر 1 جسم مٹی سے بنتا، نمبر 2
روح فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح میں سے روح پیدا کر دی ہے، توجہ رکھیں، یہ سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا جی حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں، حضور پاک فرمائے اول ما خلق اللہ نوری، کس سمجھ گئے نوری، دیکھو یا کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نسبت سے کیا ہوتا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی، اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو کیا یہ اللہ کی روح میں سے روح نکل کر آئی ہے؟ انسان کی عظمت کے پیش نظر اس میں جو روح ڈالی ہے اس کی خدا نسبت اپنی طرف فرما دی، اور اس پر بحث چونکہ بہت دقیق اور عمیق ہے، عام بندہ شاید سمجھنے کا متحمل نہ ہو کہ روح کی نسبت اپنی طرف کیوں فرما دی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، انسان میں ایک ہے انسان کا جسم، ایک اس کے اندر ہے انسان کے اندر روح جسے نفس کہتے ہیں، یہ مادہ ہے، مجرد عن المادہ نہیں ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے جو لطیف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ لطیف۔ انسان نمبر ایک بدن، نمبر دو اس کے اندر روح، یہ روح جسے نفس کہتے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا، اس سے ایک بخار پیدا ہوتا ہے، اس کا نام روح ہے، اور یہ لطیف چیز ہے کہ اس کا جسم نظر نہیں آتا، یہ انسان کے جسم میں ہوتی ہے۔ اور ایک روح ہے، یہ عرش سے بالا ہوتی ہے، اور یہ بالکل لطیف اتنی ہے کہ اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اور اس جو عرش کے اوپر روح ہے، اس کا عکس اس روح پر پڑتا ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے، اور یہ وہاں سے اثرات لے کر پورے بدن سے بواسطہ قلب منتقل کرتی ہے، جس سے انسان کو حیات ملتی ہے، اور جب اس روح جسے نفس کہتے ہیں روح سے رابطہ ختم ہوتا ہے تو انسان پہ موت آ جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر ایک ہے روح، اور روح کو کہتے ہیں نفس، اور روح یہ وہ روح ہے جو عرش سے بھی بالا اور لطیف چیز ہوتی ہے۔ ایک کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح انسان کے اندر ہے جسے نفس کہتے ہیں، یہ عالم خلق کی چیز ہے، اور وہ روح جو عرش کے بھی اوپر ہے یہ عالم امر کی چیز ہے۔ اللہ جب فرماتے ہیں نا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، نسبت کیوں کی ہے؟ اس کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے، عالم خلق سے نہیں ہوتا۔ اب یہ چونکہ ہماری صوفیاء کی بحث ہوتی ہے نا، ہمیں تصوف سے غرض نہیں، اس لیے باتیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی شخص اس وقت تک عقائد کا مناظر بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کو طریقت سے تعلق نہ ہو، جب تک یہ ذوق نہ بنے تب تک آدمی ذوقی بات کو سمجھا سکتا ہی نہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں میں نے روح پر تھوڑی سی بات کی ہے نا، اور آپ کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، موضوع خشک ہو گیا ہے۔ اگر آپ طلبہ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ تفسیر مزری اٹھا کے دیکھیں، نمبر 1 سورۃ الحجر آیت نمبر 27، اس کو وہاں پہ پڑھیں، سورۃ النازعات میں پڑھیں، وہاں آپ کو یہ بحث مل جائے گی۔ حضرت نے روح کے اوپر بات کی ہے، یا ایت النفس المطمئنہ، اس کے نیچے کچھ بحث ملے گی۔ آپ یہاں دیکھیں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے 3 مقامات روح پر بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ خیر اللہ میں اپنے اکابر کے علوم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی مبعوث من اللہ ہے اور نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا ہونے پر میں نے ایک ہی عقلی دلیل پیش کی، اب دوسری عقلی دلیل سے نہیں کہ معصوم عن الخطا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا پیغمبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پہنچنے کا معنی احکام، ایک ہے صرف توحید، وہ تو نبی نہ ہو تب بھی اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اطاعت خداوندی کہ احکام الہیہ پر عمل کرنا، یہ مخلوق اور خالق کے درمیان نبی واسطہ ہوتا ہے۔ اگر وہ واسطہ ہی کمزور پڑ جائے یا اس واسطے کے اندر غلطیاں آ جائیں تو بتائیں احکام خداوندی امت کو ملیں گے کیسے؟ اس واسطے کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ احکام خداوندی جو مخلوق کو مل رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ اور تیسری دلیل کی ذہن نشین فرما لیں، امت کا اجماع ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، تو انبیاء افضل اور ملائکہ مفضول، تو جب ملائکہ معصوم ہیں تو نبی جو ملائکہ سے افضل ہے بطریق اولا معصوم ہے۔ اس لیے ہم پیغمبر کی ذات کو معصوم مانتے ہیں، تو نبی مبعوث بھی ہے اور نبی معصوم بھی ہے۔ میں نے آج کی مجلس میں صرف عصمت پر تھوڑے سے دلائل پیش کیے ہیں کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے
نبی کو معصوم رکھتے ہیں۔ اس پر ہیں آیات، وہ آپ کو آرام سے مل جائیں گی۔ اس پر ہیں احادیث کو آرام سے مل جائے گی۔ ہمارے پاس فائل آپ یہ منگوا لیں، کسی مدرسے سے لے لیں، اساتذہ آپ آیات احادیث دے دیں۔ میں کوشش کرتا ہوں 1 گھنٹے میں نفس مسئلہ سمجھاؤں اور اس پر ہونے والے شبہات کا رد کریں۔ بس صرف آپ دلیل دیں گے نا، پھر اعتراض بہت ہوگا۔ اب ہم شبہات کو نہیں چھیڑ رہے۔ ہماری جو آئندہ مجلس ہوگی وہ ذرا تاخیر سے ہوگی، چونکہ 21 مارچ کو انشاءاللہ 21 مارچ کو یہاں کا سالانہ جلسہ ہے، تو اس میں تو ظاہر یہ بات نہیں ہونی۔ اس کے بعد اپریل امتحان شروع ہو جانے ہیں اور ہمارا بھی دورہ تحقیق المسائل ہوگا، تو پھر اگلی نشست ہماری لگتا ہے رمضان کے بعد شوال میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں پھر عصمت انبیاء پر ہونے والے اعتراضات جو ہیں اس کو صاف کر لیں۔ ایک مسئلہ بڑے اختصار سے سماعت فرما لیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گزشتہ مسئلہ چلا تھا کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اللہ کرے آپ کے ذہن میں ہو۔ اب ہمارا مسئلہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھیں یا کیسے باندھیں۔ ہم بحمد اللہ تعالی مسئلہ پورا بتاتے ہیں۔ نمبر 1 کیسے باندھیں، نمبر 2 کہاں باندھیں۔ لوگ یہ تو بتائیں گے کہاں باندھیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کیسے باندھیں۔ حنفیت پورے دین کا نام ہے، ادھورے دین کا نام نہیں ہے۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیسے باندھیں اور کہاں باندھیں۔ ہمارے یہاں علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں، نمبر 1۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے بائیں ہاتھ کو کھٹے سے پکڑیں، نمبر 3۔ دائیں ہاتھ کی درمیانی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی بازو کلائی اس کے اوپر رکھیں، نمبر 4۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ تو نمبر 1 کیسے باندھیں اور نمبر 2 کہاں باندھیں۔ یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ روایات 4 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 صحیح ابن حبان، سنن نسائی، سنن ابی داؤد روایت موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں بڑی توجہ سے دیکھتا کہ حضور پاک نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ، آپ کھڑے ہوئے، فَكَبَّرَ، آپ نے اللہ اکبر فرمایا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ اٹھائے، حَتَّىٰ حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، کانوں کے برابر اٹھائے۔ اس کے بعد ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَىٰ، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ روایت سے ابن حبان میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، یعنی جیسے اور نبی تھے میں بھی نبی ہوں، اور ہم نبی کیا کرتے ہیں، امرنا، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ان نؤخر سحورنا، نمبر 1 سحری ذرا دیر سے کریں، ونعجل فطرنا، اور افطاری وقت پہ کریں۔ جلدی کا معنی یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے شروع کر دیں مطلب جب سورج غروب ہو جائے تو پھر جلدی کریں۔ نمبر 3 وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَىٰ شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، ہم دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ نمبر 3 صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کہ ہمارے ہاں حکم دیا جاتا تھا کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ دائیں ہاتھ کو یا بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے اس کے اوپر رکھیں۔ 3 روایتیں۔ نمبر 4 یہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت سرہ، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ نماز میں ناف کے نیچے رکھا۔ 4 روایتیں ہو گئی۔ نمبر 1 دائیں ہتھیلی کو بائیں بازو کی پشت پر، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا، نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھنا، اور نمبر 4 اس کو ناف کے نیچے رکھنا۔ اب امام صاحب نے 4 روایتوں کو جمع کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ کے سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، یہ درمیان کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھتے ہیں اور ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں۔ اب دیکھو لوگ ایک روایت بتا رہے ہیں اور ہمارے امام 4 روایتیں بتا رہے ہیں۔ حضرت پھر بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک عقیدہ اور ایک مسئلے پر میں نے گفتگو کی ہے۔
بس مختصر سے ذکر فرما لے، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لگتا بہت عجیب ہے کہ عقائد کے مجلس کے بعد ذکر۔ ہمارے ہاں دو چیزیں چل رہی تھی، نمبر 1 تزکیہ، نمبر 2 نظریہ۔ تزکیہ کا معنی جہاں پر خانقاہی ماحول ہوتا ہے نا، وہاں عقائد کی بات کو فرقہ واریت سمجھا جاتا ہے، اور جہاں عقائد کا ماحول ہوتا ہے نا، وہاں ذکر کے مجلس کو مجھے لفظ تو میں سخت نہیں بولتا، لیکن ذکر کے مجلس کرنے والوں کو بیکار سا بندہ سمجھا جاتا ہے۔ عقائد پر کام نہیں کرتے، عقیدے پر کام نہیں کرتے، غیرت ان کے اندر نہیں ہے، خانقاہوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ ہم نے دونوں کام اکٹھے کر دیے ہیں، تزکیہ بھی اور نظریہ بھی۔ عقائد پر بھی محنت کرو اور اللہ اللہ بھی کرو۔ اور یہ بات، میری بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ 4 گھنٹے کا بیان آپ توجہ سے سن لیں گے، 4 منٹ کے ذکر کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ 4 گھنٹے کا بیان یہ راستہ ہے اور اللہ ہماری منزل ہے۔ 4 گھنٹے کا بیان سن لیں گے، اللہ کے نام سے بھٹکنا شروع کریں گے۔ اب میں اس پر آیات حدیث اس لیے نہیں پڑھتا کہ آپ سمجھیں شاید ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات دل میں رکھ لیں کہ منافقین کی علامات جو قرآن کریم میں ہے، اس میں ایک علامت کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے لیکن تھوڑا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ مومن کی علامت ہے کہ اس کو ذکر تھوڑا یا زیادہ کرنا چاہیے؟ زیادہ۔ اور ہم تھوڑے سے بھی دوڑتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے ایمان کی سطح کیا ہوگی۔ ہمارے یہاں اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے۔ کبھی آپ دورہ تحقیق المسائل میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں معمول کے مطابق فجر کی نماز کا ذکر بالجار بھی ہوتا ہے، پھر سورہ یاسین بھی ہوتی ہے، پھر اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے تلاوت بھی ہوتی ہے۔ تمام اساتذہ اور تمام طلبہ ہمارے یہاں معمول ہے۔ اور یہ جو ہمارا کام شروع ہوا ہے نا، میں اب موقع نہیں میں اس پر باتیں شروع کر دوں۔ یہ جو بہت سے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ جی عقائد پر کام کیا ہے اور یہ کیوں نہیں اس کو ہوتا، کچھ کیوں نہیں ہوتا، فلاں سے ملے ہیں فلاں سے۔ اصل میں ہم اللہ کے نام کی طاقت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نام کی طاقت کتنی ہے، اس سے حفاظت کتنی ہوتی ہے، یہ بات میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میں سے وہ حضرات جو مستقل عقائد پر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو مناظر بعد میں بننا چاہیے، ذاکر پہلے بننا چاہیے۔ اور میری یہ بات آپ کے لیے شاید بہت قابل تعجب ہوگی کہ میں نے مناظرہ زندگی میں کسی سے نہیں پڑھا، اور خانقاہ کا چلہ میں نے پورا اپنے شیخ کے پاس لگایا ہے۔ خانقاہی کورس ہم نے کیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو تھوڑا سا ذکر فرما لیں۔ ہمارے یہاں تو چشتیہ سلسلے 12 تسبیحات ہوتی ہیں، اور مختصر سے ذکر فرما لیں، لا الہ الا اللہ تھوڑا سا، اور اسے کہتے ہیں ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ۔ پھر ذکر ہوتا ہے ذکر اثبات، الا اللہ الا اللہ، اور پھر ذکر ہوتا ہے اس میں ذات 2 ضربی، اللہ 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 اللہ، اور پھر ذکر اس میں ذات 1 ضربی، اللہ اللہ۔ ضرب کا معنی جھٹکا ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ میں کل، شاید آج کی بات ہے کل میں سبق پڑھا رہا تھا قرآن کریم میں، قد افلح من تزکا، آگے وذکر اسم ربہ یا وذکر ربہ، وذکر اسم ربہ۔ میں طلبہ کو، علماء کو سمجھا رہا تھا، میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں نا بھئی اللہ کا نام لو، اللہ اللہ، کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو۔ تو میں کہتا ہوں بھئی ہمارے بزرگ کرتے ہیں۔ بزرگ کیا ہوتے ہیں؟ آیت پیش کرو، حدیث، توجہ رکھنا ذرا۔ میں نے کہا لو آیت آ گئی، وذکر اسم ربہ، وہ شخص کامیاب ہو جس نے اپنی اصلاح کی اور اس نے اللہ کو یاد کیا یا اللہ کا نام لیا؟ اللہ کا نام لیا۔ میں نے کہا اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا ثابت ہو گیا۔ اس کے تحت کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا پھر بزرگ آگے۔ نہیں، اس آیت سے کس نے استدلال کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بزرگ ہی ہوں گے نا۔ جب ہم نے کہا بزرگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آیت پیش کرو، اور جب میں نے آیت پیش کی تو اب بزرگ پیش کرو، کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے نام کے ذکر پر ہمارے پاس بزرگ بھی ہیں، قرآن بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس استدلال مفسرین کا ہے، وہ تو پھر ہم پیش کرتے ہیں، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ میں ملیشیا میں تھا تو انہوں نے کہا یہاں بہت ادھم مچا ہوا ہے کہ اس میں ذات کہاں سے ثابت ہے، ذکر کہاں سے ثابت ہے۔ میں نے کہا بھی تو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اس میں تو الجھن کی بات نہیں۔ یہ 2 بار اللہ اللہ کہتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟
میں نے کہا حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی فرماتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض، ایک بار یا دو بار؟ اللہ اللہ. میں نے کہا 2 بار بھی آ گیا. حضور اللہ ایک بار فرما دیتے تو 2 بار کیوں فرمایا؟ چشتیہ سلسلے کی دونوں، پھر یہ تسبیح بھی ثابت ہوگی. میں نے کہا کون کہتا ہے ہمارے پاس دلائل نہیں؟ آپ بلا وجہ الجھن میں نہ پڑا کریں. ذکر بالجار پہ دلائل بھی نہیں ہے، فلاں پہ بھی نہیں ہے. دلائل ہیں بس ہم نے پڑھے نہیں ہیں. ہمارا مزاج بنا ہے ذکر کے بغیر دین کے کام کرنے کا، قصور ہمارا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہم انا نسألک علما نافعا عملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ مجلس کو مجلس خیر بنا دے. اے اللہ شر سے محفوظ فرما.
ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا، شر سے امت کو بچانے کا ذریعہ بنا، ہمیں خود بھی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما، اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نام مبارک کی لذت، حلاوت، مٹھاس عطا فرما، اہل اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرما، سارے کام اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا